الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما میرے واجب الاحترام برادران اسلام معزز دوستوں بزرگوں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت احزاب سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا بیان کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انبیاء کرام علیہم السلام کا اختتام میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ذکر بھی فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذکر بھی فرمایا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جمع فرما دی کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کا کام کیا تھا، ہمارے نبی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اللہ نے تینوں باتیں جمع فرما دی۔ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ آیت مبارکہ کے اس ٹکڑا میں میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر ہے کہ آپ کا نام محمد ہے۔ آگے فرمایا ولکن رسول اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑا میں اللہ رب العزت نے آپ کے کام کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب اور معنی اور رسول پر عقیدہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تین عقائد ایسے ہیں جن کی دعوت سب انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے۔ ان تین عقائد کو ام العقائد کہا جاتا ہے۔ تمام عقائد کی بنیاد وہ تین عقیدوں پر ہے۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت اور تیسرے نمبر پہ ہے عقیدہ آخرت۔ توحید کا مطلب اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی صفت میں کوئی شریک ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق وہ اکیلی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت درست نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنے احکامات اتارتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے اللہ کا حکم انبیاء تک پہنچاتے ہیں، نبی اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو احکامات پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ ہے انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ عقیدہ رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی دعوت بھی دی ہے اور عقیدہ رسالت کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے جس کو ام العقائد کہا جاتا ہے۔ تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا دنیا میں فنا پیدا ہو جائے گی، پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، پھر ہم نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کا جو حساب و کتاب ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ نے تینوں باتیں اس آیت مبارکہ میں ذکر فرما دی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس آیت کے ٹکڑا میں پیارے نبی کا نام ذکر ہے، ولکن رسول اللہ۔ اس آیت کے ٹکڑا میں پیارے نبی کے کام کا ذکر ہے، آپ کا منصب، آپ کا کام، اللہ نے آپ کی ذمہ داری کیا لگائی ہے۔ ولکن رسول اللہ میں ساری باتوں کا ذکر آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اسے رسول کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وخاتم النبیین۔ آیت کے اس ٹکڑا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ رسول کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین، آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ختم کرنے والے بھی ہیں۔
دوستو ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر پیشن گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ان قریب تم میں سے 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ جھوٹے بھی ہوں گے، کذاب بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب تکمیل دین کا ہے، بات سمجھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب تکمیل دین کا ہے اور تکمیل نبوت کا ہے، کہ جیسے اس کی ایک مثال کے ذریعے علماء سمجھاتے ہیں، جیسے جب سورج نکلتا ہے تو چاند کی روشنی ختم، ستاروں کی روشنی ختم، سیاروں کی روشنی ختم۔ سورج جو ہے یہ جب نکلتا ہے ساری کی ساری چیزوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ذکر فرمائی کہ سراجا منیرا، آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آپ تشریف لائے، سب سے آخر میں تشریف لائے، اب نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے، اب کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ محل کی مثال ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک محل تعمیر ہوا اور وہ مکمل بن گیا، بڑا خوبصورت اور عالی شان محل تیار ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا جو لوگ اس محل میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بڑا عالی شان محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میں آخری نبوت کی اینٹ ہوں، میرے آنے کے بعد نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سامعین محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اپنی 6 خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے، یعنی 6 باتیں حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ایک فضیلت وہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بیان کریں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ذکر فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی کے نام کی صفات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کے فضائل اور صفات یہ احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ آپ جس گلی سے گزر فرماتے تو گلی کی جو راستے گواہی دیا کرتے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہاں سے ہوا۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، سیرت کی کتاب ہے۔ حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم پہ پسینہ آ رہا ہے۔ ام سلیم آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کو جمع کر کے ایک شیشی میں ڈال رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ام سلیم آپ حضور کے پسینہ کو جمع کر رہی ہو
کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ عرب کے اندر جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بچیوں کو جہیز کے اندر خوشبو دیتے ہیں، وہ خوشبو دینا ہمارا معمول ہے۔ فرمانے لگی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، بچی کی شادی ہے، خوشبو لینے کی طاقت نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کو جمع کروں جس سے خوشبو آتی ہے، اور یہ جو خوشبو ہے میں اپنی بچی کو تحفے میں جہیز کے اندر دے دوں۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر حضرت علامہ ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جس بچی کے جہیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ دیا گیا، فرمایا اس بچی کی 3 نسلوں تک ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کا ذکر ہے کہ آپ کے پسینہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 6 چیزیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں وہ کسی کو نہیں دی۔ ارشاد فرمایا جو پہلی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے الفاظ کم ہو اور ان الفاظ کا مطلب اور تشریح بہت زیادہ ہو، اسے جامع کلمات کہا جاتا ہے کہ مختصر الفاظ اور اس کا مفہوم اور مطلب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ جن کو احادیث طیبہ کہا جاتا ہے، محدثین گزر گئے، مفکرین گزر گئے، فقہا چلے گئے اور آتے جا رہے ہیں اور قیامت تک آتے چلے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث طیبہ کا مفہوم اور مطلب ختم نہیں ہوگا۔ یہ جامع کلمات ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ نے دوسری خصوصیت عطا فرمائی وہ یہ ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ دور ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر میرا خوف اور دبدبہ موجود ہے، وہ میرے قریب نہیں آ سکتا۔ روایات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ خیبر کا ایک یہودی تھا، اس نے ابو جہل کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا۔ اب جو ابو جہل تھا وہ پیسے پینے کے چکروں میں تھا، وقت آ گیا، تاریخ آ گئی جس تاریخ کو اس نے پیسے دینے تھے، تو خیبر کا یہودی خیبر سے چلتا ہے، مدینہ میں آ جاتا ہے اور مدینہ میں آ کر ابو جہل کو کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے دو، وقت آ گیا، تاریخ آ گئی، لہٰذا مجھے میرے پیسے دو۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل سردار تھا مشرکین مکہ کا، آگے سے اتر گیا کہ کہنے لگا میں نے کوئی پیسے آپ کے نہیں دینے، جاؤ اپنا راستہ لو اور گھر چلے جاؤ۔ واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خیبر کا رہنے والا یہودی بڑا پریشانی کے عالم میں کہ میرے پیسے مجھے نہیں مل رہے، کسی نے اس کو کہا کہ آپ محمد کے پاس چلے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ابو جہل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اگر پیسے آپ کو کوئی دلوا سکتا ہے تو محمد ہی دلوا سکتا ہے اور کوئی نہیں دلوا سکتا۔ انہوں نے مزاح کیا۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ خیبر کا رہنے والا یہودی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کہ مجھے پیسے مل جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے ابو جہل کے ساتھ معاملہ کیا، تاریخ آ گئی،
اب وہ مجھے پیسے نہیں دیتا، اور مجھے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو پیسے دلوا سکتا ہے تو محمد دلوا سکتا ہے، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا وہ خالی نہیں گیا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کے دامن سے، آپ کی مجلس سے وہ خالی کبھی بھی نہیں لوٹا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ابو جہل کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر ابو جہل آیا اور دیکھا کہ سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے ایک ہی بات کہی کہ ابو جہل چل اس کے پیسے دے، جو معاملہ طے ہوا تھا اس کے پیسے دے۔ ابو جہل کو ضرورت نہ ہوئی کہ کوئی بات کہے، اندر بھاگتا ہوا گیا، پیسے اٹھا کر لے کر آیا اور اس یہودی کے حوالے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ بعد میں لوگوں نے ابو جہل کو ملامت کی کہ تو سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن آج وہ تیرے دروازے پہ آیا، تو نے اس کی بات کو مان لیا۔ ابو جہل آگے سے کہتا ہے جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور میں باہر آیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو شیر کھڑے تھے، اور وہ میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر واپس ایسے ہی لٹا دیا تو ہم تیری جان نکال دیں گے۔ مجھ پر ایسا روب اور دبدبا پیدا ہوا کہ میں نے پیسے جو واپس آ کر یہودی کو دے دیے اس روب اور دبدبا کی وجہ سے۔ سامعین محترم، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 6 فضیلتیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو کسی کو نہیں ملی۔ جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے روب اور دبدبے کے ساتھ۔ روایات کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے واپس تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکایا اور درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گئے۔ ایک کافر آیا، دشمن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھا کہ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ آج تو بس ان کو قتل ہی کرنا ہے۔ آپ کی تلوار کو اتارا اور لہرا کر کہتا ہے کہ محمد تجھے اب میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ نبی جو ہوتا ہے یہ دلیر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو خوبصورت بنایا، نبی جو ہے وہ دلیر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دلیر تھے، بزدل کسی کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ مجھ کو میرا اللہ بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، وہ کافر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے اتر گری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلوار کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ اب وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے لگ گیا، کہنے لگ گیا کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ کو معاف کر دیتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کرتے ہیں، آپ غریب و ربا کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے وہی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لہرا کر جس نے کہا تھا کہ میں آپ کو قتل کرتا ہوں، جب آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی محبت کو دیکھا، آپ کے درگزر کو دیکھا، آپ کے اس درگزر کو سمجھتے ہوئے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 6 خصوصیات عطا فرمائی۔ نمبر 1، مجھے جامع اللہ نے کلمات عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے جو میری مدد فرمائی ہے وہ روب اور دبدبے کے ذریعے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ 1 مہینہ دور میرا دشمن ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر میرا خوف، دبدبا اور روب موجود ہے۔ فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مجھے جو تیسری خصوصیت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ مال غنیمت کس مال کو کہا جاتا ہے؟
کفار کے ساتھ جب جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اس لڑائی کے بدلہ میں مسلمانوں کو فتح ہو، اور فتح کی صورت کے اندر جو کفار کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، ان کی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ اگر کہیں وہ جہاد کرتے، جو مال کفار کا حاصل ہوتا تو وہ اس کو پہاڑ پہ لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے بجلی آتی اور اس مال کو جلا دیا کرتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت جو ہے میرے لیے بھی حلال ہے اور میری امت کے لیے بھی حلال ہے۔ چوتھے نمبر پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ نے مجھے جو ایک چوتھی خصوصیت عطا فرمائی جو کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے ذمے یہ ضروری تھا کہ جب بھی انہوں نے عبادت کرنے کا وقت ہوتا تو پہلے مسجد بناتے، پھر نماز کو ادا کرتے، پہلے مسجد بناتے پھر عبادت کرتے، چاہے آدھی ہی مسجد کیوں نہ بنانی پڑے۔ اگر مسجد نہ ہوتی تو پھر ان کے لیے عبادت کرنا بھی جائز نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو کہ فوراً وضو کیا جائے اور نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اگر پانی موجود نہیں ہے تو مٹی سے پانی حاصل کی جائے، تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اگر یہ خصوصیت ملی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پانچویں خصوصیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مخصوص قوموں کے نبی ہوا کرتے تھے۔ کوئی نبی کسی قوم کی طرف آیا، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے نبی ہوتا، کوئی نبی کسی خاص مقام کے لیے نبی ہوتا، کسی خاص ملک کے لیے نبی ہوتا۔ ایک ایک وقت میں بہت سارے بھی نبی انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اللہ نے یہ خصوصیت صرف پیارے نبی کو عطا فرمائی کہ ہم نے تمام مخلوقات کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ عرب کے نبی بھی ہیں، آپ عجم کے نبی بھی ہیں، آپ عربی بولنے والوں کے نبی بھی ہیں، آپ غیر عربی بولنے والوں کے نبی بھی ہیں۔ آپ کی نبوت کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، آپ کی نبوت کسی خاص مکان کے لیے نہیں، آپ کی نبوت کسی خاص شہر کے لیے نہیں، آپ کی نبوت کسی خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے نبی ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ ہم نے آپ کو جو ہے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ خصوصیت اگر ملی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی خصوصیت کا ذکر فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے جو خاص خصوصیت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوستو، قادیانیت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا نام ہے۔ قادیانیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کیا، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید پہ حملہ کیا، آپ کی تیار کردہ جماعت صحابہ پر حملہ کیا، آپ کی ازواج مطہرات پر حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر حملہ کیا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، کسی قسم کی دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بات آپ نے کہنی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا
کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کا نبی نہیں بلکہ کون ہے بھائی؟ جھوٹا ہے۔ مرزا قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کیا، آپ کی ذات پر حملہ کیا، اور ایسے خبیث لوگ ہیں کہ اب تک ان کو ماننے والے مسلمانوں کو طرح طرح سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام سادہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم بھی قبلہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو یہ بات یاد رکھو، قادیانی جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے سے محمد سے مراد وہ اپنا نبی لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی آیات اتری ہیں قرآن مجید کے اندر، ان سب کو اپنے نبی پر فٹ کرتے ہیں۔ دوستو یہ ستمبر کا مہینہ ہے، 7 ستمبر 1974 کو الحمدللہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک متفقہ طور پہ ایک جو آئین پاس ہوا، ایک قانون پاس ہوا، وہ آئین اور قانون یہ ہے کہ قادیانی جو ہے یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسلمانوں کی طرح نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت مسلمانوں کی طرح نہیں کر سکتے۔ دوستو اس عقیدے کو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم چھوٹے بچے کو اپنا کلمہ یاد کرواتے ہیں تو کلمے کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ضرور یاد کروایا کرو۔ وہ حدیث یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ حضرات یہ سمجھیں کہ جب بھی آپ کی گفتگو کسی قادیانی سے ہو تو آپ نے دلائل کے ساتھ اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، آپ اس کو ایک بات کہیں کہ آپ اپنے نبی کے کردار کی بات کرو، ہم اپنے نبی کی سیرت کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے نبی کے چہرے کی بات کرو، ہم اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ چمکا کرتا تھا، اور مرزا قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ تو کانا نبی ہو سکتا ہے؟ سب کو نہیں، نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے تمام انبیاء کو خوبصورت بنا کر بھیجا۔ اس کو تو ایک عام انسان بھی ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہو سکتا، چاہے کہ اس کو اللہ کا نبی تسلیم کیا جائے۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، نیا کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، اور